الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو جب آدمی اپناتا ہے تو اس کے نفع نقصان پر غور کرتا ہے۔ ایک دین ایسا ہے ساز و نادر کو چھوڑ کر لوگ اس کے نفع نقصان پر غور نہیں کرتے، جبکہ سب سے زیادہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اصل دین یہ ہے کہ اللہ پر یقین اور آخرت کی پکڑ کے اندیشے کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور لوگوں کے بیچ میں اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارنا، بس یہی تین چیزیں ہیں جو اصل دین ہے۔ اور مجھے آج اللہ کے اوپر یقین لانے سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنا ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات بتا دینا ضروری ہے۔ جیسے پانی اگر بہہ رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ لا کر کے رکھ دیا جائے تو پانی بہنا بند ہو جائے گا، وہ رک جائے گا وہیں پر۔ اسی اعتبار سے کسی انسان کی سمجھ میں سچائی آ جائے یا نہ آئے، اس کے لیے بھی کچھ قانون ہیں، اصول و ضوابط ہیں۔ وہ جو قرآن میں بار بار اللہ نے کہا کہ میں ہی جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں، میں ہی جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں، تو لوگ فون کرتے ہیں کہ یہ تو میرا کیا اختیار ہے، اللہ ہی نے مجھے ایسا کر دیا۔ تو ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا۔ دراصل میں اللہ نے ہدایت کے ملنے کا ایک قانون بنا دیا، جو اس قانون کو فالو کرے گا لازماً اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جو اس قانون کو فالو نہیں کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، چاہے نبی کا بیٹا ہو۔ اسی اعتبار سے گمراہی کا بھی کچھ قانون ہے اللہ کا۔ جو آدمی اس قانون پر چلے گا وہ گمراہ ہوگا، اس کو وقت کا رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو جہاں جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ میں ہی جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں اور میں ہی جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں، اس سے مراد اللہ کا قانون ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، لیکن قرآن سے دوری کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں پاتے، تو اس کا کچھ مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہدایت کے جو اصول و ضوابط مقرر کیے، اس پر ایک پریکٹیکل بات بتاؤں تو پھر اصل عنوان پہ آتا ہوں کہ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کو لازماً ہدایت دیں گے، ضرور بھی ضرور اس کو ہدایت دیں گے۔ اور اس ہدایت میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، غیر مسلم تھے، اور ایک کشمیری اینکر کشمیر میں ان کا انٹرویو لے رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا اسلام کیا ہے، میں نے تو کلمہ بھی خود ہی نیٹ سے پڑھا ہے، اور میں نے قرآن پر جو ریسرچ کیا ہے وہ بھی مسلمانوں کو لاجواب کرنے کے لیے، اس قرآن نے مجھے اسلام کی طرف کھینچ لیا۔ بڑی زبردست تفصیل انہوں نے بتائی۔ یہ آج کی بات ہے، یعنی پرسوں کی بات ہے، اور ابھی نوعمر ہے بالکل وہ، اور زبردست تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ہدایت کا جو قانون ہے اس قانون کو اپنا لے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو براہ راست ہدایت دے دے گا۔ اس ہدایت کے قانون میں جو سب سے بڑی چٹان ہے،
جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے مذہبی تعصب۔ عنوان دوسرا ہو جائے گا، ورنہ میں اسی پر آج بولتا پورا، میں اس کو 1-2 منٹ میں پورا کر کے آگے بڑھوں گا، اصل بات پر آؤں گا۔ مذہبی تعصب کی کچھ علامات ہیں، کچھ پہچان ہے، اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ پہلی پہچان مذہبی تعصب کی یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی دلیل سے بات کرے تو برداشت نہیں کر پائے گا، تلملا اٹھے گا، اس کو غصہ آئے گا۔ ذرا تنہائی میں غور کریے گا کہ ہمارا حال تو ایسا نہیں ہے۔ پہلی پہچان مذہبی تعصب جس کے اندر ہوگا، جب کوئی دلیل سے بات کرے گا تو اس کو غصہ آئے گا۔ دوسری پہچان، اپنی کمزوری معلوم ہو جانے کے بعد جھوٹ کا سہارا لینے لگے۔ یہ جس کے اندر تعصب ہوتا ہے اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ اپنی کمزوری معلوم ہو جانے کے بعد جھوٹ کا سہارا لینے لگے۔ تیسری پہچان کہ اپنی کمزور بات کو بھی بہت مضبوط بنا کے پیش کرے گا، یہ ہے مذہبی تعصب۔ چوتھی پہچان، زبردستی کی دفاع میں لگ جائے، یعنی جان تو رہا ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، لیکن پارٹی کی بات ہے۔ یہ ہدایت میں اس زمین آسمان کے درمیان قرآن گواہ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چاہے وہ شیخ الحدیث ہے، اگر اپنے وقت کا مفسر قرآن ہے، وہ اگر تعصب ہے تو ہدایت اس کو بھی نہیں ملے گی۔ اور ہدایت کتنی ضروری چیز ہے جانتی ہیں آپ؟ نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنے کو لازم قرار دے دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں آدمی اسے مانگتا ہے۔ بلکہ اسی لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، انتقال کر گئے، وہ تہجد میں اہدنا الصراط المستقیم کو بار بار پڑھتے تھے۔ پڑھا جا سکتا، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بار بار اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ان کے لڑکے کہتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابا بھول گئے ہیں۔ وہ بھولے نہیں تھے، نماز تو پوری دعا ہے نا۔ اب یہ مستقل الگ عنوان ہو جائے گا۔ نماز میں اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، سجدے میں بہت دیر تک حضور دعا مانگتے تھے، رکوع میں دعا مانگتے تھے، وہ پوری تفصیلات ہے۔ تو وہ بار بار اہدنا الصراط المستقیم کہتے تھے اور روتے تھے۔ اس زمین آسمان کے درمیان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو نماز پڑھ کر کے بھی وہ منزل پر نہیں پہنچے گا۔ میں اس کی ذرا سا وضاحت کر دوں، ورنہ تو ہر بات آدمی سوچے کہ پتہ نہیں کیا کہہ گیا ہے، ہم تو نماز کو ہی سب سے بڑی ہدایت سمجھتے ہیں۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر ہدایت نہیں ہے تو نماز پڑھ کر بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ ہدایت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ گمراہی کیا ہے یہ جان لیجئے تو پھر ہدایت سمجھ میں آپ سے آپ آ جائے گا۔ حق بات کے سامنے نہ جھکنا، یہ اللہ کے سامنے نہ جھکنا ہے، اور یہ اللہ کی بغاوت ہے۔ اور ایسا آدمی چاہے رکوع سجدہ ہی کر رہا ہو لیکن وہ منزل پر نہیں پہنچے گا۔ بہت جامع جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، میں نے کہیں سے لیا ہے۔ بہت بڑا اسکالر جو 96 سال کی عمر میں ابھی انتقال ہوا، دنیا نے ان کو ایوارڈ دیا۔ اتنا ایوارڈ تو کسی مسلمان کو دیا ہی نہیں گیا۔ امریکہ نے دیا، رسا نے دیا، جیا نے دیا، گلف نے دیا، انبار ہیں۔ انہوں نے یہ بات لکھی، اور ان کے اس جملے کی تائید میں درجنوں قرآن کی آیتیں لا سکتا ہوں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حق کے سامنے نہ جھکنا، یہ رب کے سامنے نہ جھکنا ہے۔ اور یہ صفت کب پیدا ہوتی جانتے ہیں آپ؟ جب تعصب آدمی کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ وہ قرآن نے کہا ہے کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود کے بارے میں سورہ انعام میں کہا، سورہ بقرہ میں بھی کہا کہ اے پیغمبر، یہ یہودی آپ کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں،
بہت قابل غور بات ہے. میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ بنی اسرائیل انبیاء کا گھرانہ ہے اور یہ آخری نبی کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. تعصب تھا ان کا. تو نبی کا گھرانہ ہے، تعصب کی وجہ سے ہدایت سے محروم ہو گیا. ہماری اوقات کیا ہے؟ اب میں اس گفتگو کے بعد اصل بات کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو بات میں آج کہنے جا رہا ہوں وہ ہے بہت کڑوی بات. لیکن اگر کوئی تعصب سے خالی ہو کر سنے گا تو بہت اچھی بات ہے اور بہت اہم بات ہے، بلکہ دنیا آخرت کی ساری کامیابی کا دار و مدار ہی اسی پر ہے. وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہ بنانا. اچھا، مسلمانوں کی بڑی تعداد جب یہ بات آتی ہے تو دو جملے کہہ کے نکل جاتے ہیں. وہ پہلے جملے جان لیجئے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تھوڑا مشرک ہیں. یہ تو مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان بھی مشرک ہوتے ہیں. میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، بالکل نئی بات آج سننے مل رہی ہوگی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان بھی مشرک ہوتے ہیں. یہ تعویلیں جو کر کے لوگ نکل جاتے ہیں نا کہ ہم یہ تو مسلمانوں کی بات ہے، تو پہلے اس کا جواب لے لیجیے. سورہ انعام آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں کسی ظلم کو شامل نہیں کیا. ظلم سے مراد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ شرک، ساجھیداری. اپنے ایمان میں کسی ظلم کو شامل نہیں کیا، یہی امن پانے والے ہیں، یہی ہدایت پائے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہی امن پانے والے ہیں، یہی ہدایت پانے والے ہیں. کیا کہا اس میں اللہ نے؟ بڑی چونکا دینے والی بات ہے. یعنی جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک نہ ملائے وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی امن یافتہ ہے. اگر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک ملاتا ہے، اچھا یہ موسیٰ کی امت مسلمان نہیں تھے کیا؟ وہ بھی تو یہی کلمہ پڑھتے تھے، ان کا کوئی دوسرا کلمہ نہیں تھا، وہ مشرک ہو گئے. آپ کے ساتھ کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ آپ مشرک نہیں ہو سکتے؟ کیا اندھیر نگری ہے. آگے ایک بات اور بتا دوں، پہلے آیت پڑھوں پھر بتاؤں گا. سورہ زمر آیت نمبر 13 میں کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. بہت اہم بات ہے میرے دوستو، بہت اہم بات ہے. فرمایا اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں یہ کھجور کی گٹھلی میں جو جھلی ہوتی نا، قطمیر کہتے ہیں اسی جھلی کو. کھجور کھاتے ہو تو اس میں جو گٹھلی ہوتی ہے ایک جھلی پتلی سی لگی رہتی ہے. تو اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، وہ کھجور کی گٹھلی میں جو جھلی ہے اس کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. اب ہوتا کیا ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات. اس پر بہت کچھ ہے، وقت کم ہے اس لیے بہت اختصار کے ساتھ لانے جا رہا ہوں. ہوتا کیا ہے، تعویل یہ کرتے ہیں کہ من دون ہی جو اس آیت میں کہا گیا ہے، ایسی درجنوں آیتیں ہیں. تو جب یہ آیت آتی من دون ہی، اللہ کے سوا جو پکارتے ہیں، تو جواب دینے والے جو جواب دیتے ہیں وہ بھی سنیے آپ. وہ مسلمان ہیں جو جواب دیتے ہیں، وہ درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں جو جواب دیتے ہیں. مستقل ایک فرقہ ہے یہاں. وہ کہتے ہیں من دون اللہ کے معنی وہ دیوی دیوتا جو ہیں مشرکین کے، وہ من دون اللہ ہیں. یہ ہمارے انبیاء، رسول، بزرگ، یہ تھوڑا من دون اللہ ہیں. آئیے سورہ مائدہ آیت نمبر 75 76 سے بتاتا ہوں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو من دون اللہ کہا ہے. اب تو کوئی اشکال نہیں رہ جائے گا. کس کو کہا اللہ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو. یہ بہت مقدس لوگ ہیں. اگر صرف مریم پر بولنا ہو تو 1 گھنٹہ کم ہے.
جو ان کے اوصاف ہیں اور جو اللہ سے ان کا تعلق ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ کی جو خصوصی عنایت ہے وہ مستقل ایک عنوان ہے. لیکن اللہ نے ان کو بھی من دون اللہ کہا. تو وہ جو جھوٹی تعویل کرتے ہیں کہ صاحب من دون اللہ میں انبیاء نہیں ہیں، تو قرآن نے کہا نہیں، انبیاء بھی ہیں. بالکل صاف باتیں تو کٹ حجتی ہے جو کرتے ہیں من دون اللہ میں نہیں ہے. اللہ نے کہا نہیں ہیں. وہ آیت پڑھ دے رہا ہوں میں. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. آگے کیا ہے؟ جزاک اللہ. کانا یا قرآن الطعام انظر کیف نبین الآیات. آگے کیا ہے؟ ثم انظر انا یؤفکون. جزاک اللہ. آپ کے آنے سے فائدہ تو ہو رہا ہے، فٹافٹ لقمہ دیتے ہیں آپ. اس میں اللہ نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم صرف ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اور ان کی ماں سچی خاتون تھی. آگے بڑی عجیب بات کہی، کانا یا کلان الطعام. یہ بہت اہم ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، قابل غور ہے. کیا کہا اللہ نے ان دونوں کو؟ کہا دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانا ایک عیب ہے. اللہ کی صفت کیا بیان کی گئی؟ سبحان اللہ. یعنی وہ عیب سے پاک ہے. تو کھانا کھانا عیب، بھوک لگنا عیب، پیاس لگنا عیب، پیشاب کرنا عیب، نیند آنا عیب، سواری کا محتاج ہونا عیب. اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے. تو کہا کانا یاکلان الطعام. یہ عیسیٰ بن مریم اور خود ان کی ماں مریم، یہ دونوں کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین الآیات. اللہ کہے دیکھتے نہیں میں کیسی نشانیاں بیان کر رہا ہوں، اور پھر تم کدھر الٹے بھاگے جا رہے ہو. آگے کیا کہا؟ اب من دون اللہ آ رہا ہے. اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع. اللہ نے کہا کہو تم اللہ کے سوا، کیونکہ عیسیٰ کی پوجا ہو رہی نا، تو اللہ نے کہا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اس سے بھی کڑوی لا دوں. آئیے امام الانبیاء کے بارے میں کہا رحمت للعالمین ہے، تاجدار مدینہ ہے. قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو رحمت للعالمین کا ہے. ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا سن لیجئے. سورہ جن آیت نمبر 21 میں کہا، اور میرے پاس بڑے بڑے فرقوں کے علماء کے قرآن موجود ہیں، اعلیٰ حضرت کا قرآن موجود ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے پیغمبر، حضور کو کہا جا رہا ہے، اے میرے محبوب آپ اعلان کریے کہ میں ذرہ برابر نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. ایک اور لا دوں. سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں، سبھی کو یاد ہے. اس دلیل کو تو یاد نہیں کرنا پڑے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. اگر بھی کہا جاتا تب تو پھر گنجائش تھی. اللہ نے کہا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ کہلوایا آپ سے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے برادران وطن اپنے بزرگوں سے مدد مانگ لیں، ہنومان جی ایک بزرگ ہیں ان کے، ان سے مدد مانگ لیں، اور ان کے بہت سارے بزرگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اگر ان سے مدد مانگ لیں تو وہ کافر ہیں. اور آپ اگر اپنے بزرگوں سے مدد مانگے تو آپ پکے مومن ہیں. آپ کی مسلمانیت میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ دوہرا اصول کہاں سے لائے آپ؟ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. یاد رکھیے، بڑی حیرت انگیز بات آپ کہنے جا رہا ہوں. قطرے سے لے کر سمندر تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چیٹی سے لے کر کے جبریل تک، اس ساتوں زمین آسمان کے درمیان میں جتنا کچھ ہے اس کا نام لا الہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ لا الہ، اللہ کا غیر.
इल्लल्लाह, एक अल्लाह है जो सारी कायनातों को कंट्रोल कर रहा है। और ये साइंटिफिक मजमून हो जाएगा जो कई घंटा चाहता है। इतनी हैरत अंगेज कंट्रोल है कि जब उसको पढ़ता हूं तो रोना खड़ा हो जाता है। एक लम्हे के लिए अगर अल्लाह कंट्रोल को रोक दे, कायनात खत्म हो जाएगी। एक लम्हे के लिए जो लोग पढ़े उनके रोवे खड़े हो जाते हैं। कैसा हैरत अंगेज कंट्रोल है। उस रब का पार्टनर बनाते हो तो आइए पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब का भी एक कौल सुना दूं उन्हीं के स्टाइल में, ताकि आपको हजम हो जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग अल्लाह के सिवा किसी गैर से मदद मांगते हैं वो ऐसे ही है जैसे कोई फांसी के तख्ते पर मरने जा रहा हो, उससे मदद मांगी जाए। मफहूम अदा कर रहा हूं। और एक दूसरे स्कॉलर ने कहा कि जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगते हैं ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दो कैदी एक जेल में हो, एक कैदी दूसरे कैदी से फरमाइश करे कि मुझे रिहा कर दीजिए। ये कैसी नादानी की बात है और ये कितना बड़ा गुनाह है। फितरी है, नेचुरल है। सारी दुनिया को बताओ कि कोई आदमी अपनी किसी चीज में साझेदारी, जिसको आप अरबी में शिर्क कहते हैं, अंग्रेजी में पार्टनरशिप, आम अल्फाज में साझेदारी, कोई आदमी साझेदारी पसंद नहीं करता। मसलन कोई आदमी प्रधान है, उससे कहा जाए आधे गांव की प्रधानी तुम्हारी आधी हमारी, पार्टनरशिप में कर लो, करेगा वो? चलो ये नहीं समझ में आ रहा, मैं ऐसी मिसाल देने जा रहा हूं जिसके बाद कोई मिसाल हो। कोई आदमी अपनी बीवी में पार्टनरशिप पसंद करता है कि साहब हमारी भी बीवी रहे और पड़ोसियों की भी? बर्दाश्त नहीं करेगा, तैश में आ जाएगा। मनी के गंदे कतरे का बना हुआ 6 फीट का आदमी अपनी बीवी में साझेदारी पसंद नहीं करता। वो रब अपनी खुदाई में पार्टनरशिप कैसे पसंद करे कि जमीन पर उसकी रहते हो, धूप उसकी लेते हो, हवा उसकी लेते हो, सेब चीकू अंगूर उसका खाते हो, दिलो दिमाग उसका इस्तेमाल करते हो, और पूजो सूरज चांद जमीन आसमान दरिया पहाड़ सांप बिच्छू भालू बंदर भूत प्रेत चुड़ैल जन्नात देवी देवता राक्षस शैतान पीर फकीर को गुस्सा नहीं आएगा? इसीलिए कहा इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, अल्लाह का पार्टनर बनाना यह सबसे बड़ा गुनाह है। और सूरह मायदा में कहा, जो आयत अभी पढ़ा उसके ऊपर है, अल्लाह ने कहा कि जो मेरे साथ शिर्क करेगा उस पर जन्नत हराम है। मैं वक्त बचाने के लिए आयत नहीं पढ़ रहा हूं। जो शिर्क करेगा उस पर जन्नत हराम है, वमा वाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। ये मामूली बात नहीं है। एक और बात बता दे, समझ में आएगा। ये इतना बड़ा गुनाह है कि वो पैगंबर जिसकी मौजूदगी में अल्लाह ने ये वादा किया है कि आपकी मौजूदगी मेरा अजाब जमीन पे नहीं आएगा, लेकिन शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि पैगंबर की मौजूदगी में अल्लाह की अताब नाजिल हो गया। वो वाकया ये है जिसको कुरान ने बयान किया है। 12,000 सहाबा ने, यही वाहिद जंग है पैगंबर की जिसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, उनकी तादाद कम थी। सहाबा नाम भी लिखा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक सहाबी के मुंह से निकल गया आज तो कोई बात नहीं, यानी तादाद ज्यादा है। अल्लाह को गुस्सा आ गया। अच्छा, बद्र में हमने जिताया, ओहद में हमने जिताया, खंदक में हमने हिफाजत किया, आज तुम्हारी तादाद बचाएगी? अल्लाह को नागवार गुजरी और अल्लाह ने उस गुस्से में सहाबा पर बुज़दिली तारी कर दिया। सहाबा भाग खड़े हुए। 12,000 का लश्कर भाग खड़ा हुआ, 80 बचे थे। कितने बचे थे? 80। 12,000 में 80, और 80 में सबसे ज्यादा कौन थे? बनु हाशिम। शेर खुदा वहां मौजूद थे। वक्त आज नहीं है, किसी जुमे को बताऊंगा ये शेर खुदा कैसी हस्ती है। इस जमीन आसमान के दरमियान में हजरत अली जैसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। ऐसी हैरत अंगेज शख्सियत है। ये वहां जमे हुए थे, अब्बास जमे हुए थे जो हुजूर के चचा थे, और पैगंबर उस वक्त अपनी दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं। शायर कहता है, जब हवाजन में फख्र रसुल गिर गए, सैकड़ों में अकेले डटे रह गए, तीर पत्थर जब उन पर बरसने लगा, उस नबी ने ललकार कर तब कहा, मैं हूं जिसका नबी वो सच्चा खुदा, उस नबी की सुजात पे लाखों सलाम। पैगंबर की दिलेरी। अब्बास पीछे खींच रहे हैं, पैगंबर आगे बढ़ रहे हैं, और उस हाल में पैगंबर दावत दे रहे हैं। यह अजाब आया क्यों? पैगंबर की मौजूदगी में अजाब आया। सहाबा भाग खड़े हुए।
तादाद पर भरोसा आ गया, अल्लाह पर भरोसे के बजाय तादाद पर भरोसा आ गया, तो अल्लाह की मदद अजाब में तब्दील हो गई। लेकिन जब तौबा किया, साहबी का नाम नहीं ले रहा हूं, साहबी कहते हैं हमने तौबा किया और रसूल ने अब्बास से कहा आवाज लगाओ। 12 मील आवाज जाती थी अब्बास की, लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं, तख्ता भी नहीं, आवाज बड़ी तेज सुन की, कहा अब्बास आवाज लगाओ। सहाबा पलटे और जंग हुई, फिर फतेह हो गया। तो शिर्क इतनी बदबूदार, इतनी गंदी चीज है कि पैगंबर की मौजूदगी में अल्लाह की पकड़ आ गई, ये इतनी गंदिश है। इसलिए मेरे दोस्तों, अच्छी इस पर बयान क्यों कर रहा हूं, बाद लोगों को फोन लगाऊं तो अजीब अजीब उसमें वो लगे हुए हैं। मसलन हम नमाज में कहते हैं वला यगफिरुज जुनूबा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता, और नमाज के फौरन बाद खड़े होकर कहते हैं अपने पैगंबर को कि मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। पैगंबर गुनाह बख्शेगा? है कहीं कोई हदीस, कोई आयत? मैं अपने मिजाज के खिलाफ आज इस मौजू पर किसी वजह से बोल रहा हूं, वरना मेरा उन्वान ये नहीं है। मैं तो सिर्फ अखलाक पर बोलता हूं और वो मौजू बोलता हूं जो किसी को कुल्हन न हो, कोई तकलीफ न हो। लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मुझ पर फर्ज है कि मैं इसे बयान करूं कि तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को जब पुकारते हो तो खुदा के गजब को दावत देते हो। अल्लाह को छोड़कर अगर तहज्जुद में कोई किसी और को पुकारे तो अल्लाह के गजब का मुस्तहिक होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने को इससे बचाओ, अपने ईमान को खालिश करो। जब अल्लाह की मदद दुनिया में भी आएगी, आखिरत में आएगी। अगर ये ईमान खालिश नहीं है तो न दुनिया में इज्जत, न आखिरत में इज्जत। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए।